اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس چیز سے جو رزق دیے ہم نے تم کو، من قبلی اس سے پہلے، اس سے ان کے خرچ کرو من قبلی اس دن سے پہلے، ان یاتیہ کہ وہ آ پہنچے، یوم الدین لا بیع فیہ جو نہیں ہوگی خرید و فروخت اس میں، ان کے کوئی تجارت نہیں ہوگی اس دن، ولا خلۃ نہ ہی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ اور نہ ہی کوئی سفارش۔ اے ایمان والو خرچ کر لو ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا دن جس میں کوئی چیز اعمال خیر کا بدل نہ ہو سکے گی، کیونکہ نہ اس میں نہ تو خرید و فروخت ہے، نہ کوئی چیز دے کر اعمال خیر انسان خرید لے، نہ ہی ایسی دوستی ہوگی کہ کوئی تم کو اپنے اعمال خیر جو ہے وہ دے دے، نہ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں تمام اعمال میں نا زیادہ دشوار انسان کو جان اور مال کا خرچ کرنا ہوتا ہے، تو اس چیز کی نا بار بار تاکید آئی ہے قرآن میں، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، جہاد کرو، مطلب اپنی جانوں سے لڑو، باموالہم مال کے ساتھ بھی، جان کے ساتھ بھی، بانفسہم، ٹھیک ہے۔ تو مال اور جان کی جو محبت ہے نا، یہ اکثر انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتی ہے، گویا ان دونوں کی محبت جو ہے گناہوں کی جڑ، اور اس سے نجات جو ہے وہ جملہ طاعات کی سہولت کا منشا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ دوستی یاری کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی، اور کافر والکافرون اور کافر ہم الظالمون وہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، نبی کریم نے اسے قرآن کریم کی عظیم آیت کا اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ عظیم آیت ہے، اس کے احادیث میں اس کے بڑے فضائل اور برکات مذکور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سید الآیات، ٹھیک ہے، آیت القرآن کہا ہے، یعنی کہ یہ آیتوں کی سردار ہے، قرآن کی آیتوں کی، یہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے اس کے سوا مگر وہ ہے، یعنی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الہ مطلب معبود، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی ہے۔ الحی وہ زندہ ہے، یعنی کہ اسے موت نہیں آئے گی، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہی رہے گا۔ القیوم الحی القیوم زندہ ہے اور سنبھالنے والا ہے۔ قیوم کا مطلب قیام سے نکلا، قیوم جو لفظ قیام سے نکلا ہے، قیام کی میننگ ہوتی ہے کھڑا ہونا، کھڑا ہونے کو قیام کہتے ہیں، مطلب وہ سنبھالنے، دوسروں کو سنبھالے رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے، خود قیوم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو لوگ عبد القیوم کے نام کو بگاڑ کر صرف قیوم بولتے ہیں تو یہ گناہ ہے اس طرح کا۔ قیوم ذات صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، قیوم، ٹھیک ہے۔ الحی القیوم، قیوم ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نہیں آتی اس کو، تأخذہ نہیں آتی اس کو، سنۃ، یہ سنتن کا مطلب ہوتا ہے اونگ، یہ نیند کے ابتدائی آثار جو ہوتے ہیں اس کو اونگ کہتے ہیں، اور نوم مکمل نیند، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ ہی نیند۔ یہ پچھلے جملے میں لفظ قیوم نے جب انسان کو یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سارے جہان، آسمان، زمینوں، اس میں سمائے جانے والی تمام کائنات کو تھامے اور سنبھالے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، قائم رکھے ہوئے ہے، تو ایک انسان کا خیال اپنی جبلت اور فطرت کے مطابق اس طرف جانا ممکن ہے کہ جو ذات اتنا بڑا کام کر رہی ہے اس کو کسی وقت تھکان بھی تو ہو سکتی ہے، کچھ وقت آرام و نیند کے لیے بھی ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بتا رہے ہیں کہ وہ مثل جو ہے کسی کی چیز کی محتاج نہیں ہے، وہ بے مثل ذات ہے، ان چیزوں سے وہ بالا تر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سارے کام جو ہے وہ مشکل نہیں ہیں، نہ اس کے لیے تکان یعنی کہ ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی چیز بھاری مشکل معلوم ہوتی ہے، نہ اسے نیند کی ضرورت ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نہیں آتی اس کو اونگ نہ ہی نیند، لہو ما فی السماوات اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمینوں میں ہے، سارا کا سارا اسی کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے وہ جو سفارش کرے، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر باذنہ اس کی اذن سے، مطلب اس کی اجازت کے بغیر۔
یعنی کہ اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے، کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں ہے، تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں باز پرس کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، جو حکم جاری فرمائیں اس میں کسی کو چون و چرا کی مجال ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص کسی کی سفارش شفاعت کرے، سو اس کو بھی اللہ نے واضح فرما دیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ بارگاہ عزت و جلال میں کسی کو مجال و دم نہیں ہے کہ بھئی اس کے سامنے جو ہے وہ بغیر اس کی اجازت کے جو سفارش کی جائے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی کہ اس میں انسان کے جو سامنے کا ہے کہ وہ جن کے تمام حالات جو انسان زندہ ہوتا ہے اس کے سامنے ہو رہے ہیں، وما خلفہم سے یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ وہ حالات جن سے انسان جو ہے موت سے پہلے تھے، اس کے پتہ نہیں تھا اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کا تو ایک مفہوم یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے کے حالات، پیدا ہونے کے بعد کے حالات، اور دوسرا مفہوم جو ہے وہ ہے کہ اس سے مراد بین ایدیہم وہ حالات ہیں جو انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، سامنے ہیں، مطلب وما خلفہم اس سے مراد مخفی حالات و واقعات، تو معنی یہ ہوں گے کہ انسان کا جو علم تو بعض چیزوں پر ہے، ٹھیک ہے، انسان کے سامنے ہیں، اور بعض چیزوں پر انسان کا علم نہیں ہے، اس سے چھپی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں مفہوم جو ہیں اس کے آ سکتے ہیں، اس کا میننگ ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری چیزیں برابر ہیں، جو سامنے ہیں، جو مخفی ہیں، مطلب، ٹھیک ہے۔ تو یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو کچھ خلقت کے روبرو ہو رہا ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہوا ہے، یعنی کہ غیر موجود میں جب وہ نہیں تھے، یا وہ چیزیں جو اب نہیں ہیں، جو ان کے سامنے نہیں ہو رہی، مخفی ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ اور نہیں احاطہ کر سکتا بشیء کچھ بھی من علم اس کے علم سے، الا بما شاء مگر جتنا وہ چاہے، یعنی کہ جو اس کا اتنا وسیع علم ہے، ہر چیز کا جو اس کے پاس علم ہے، اس کے علم کا جو ہے پورا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا کوئی انسان، مگر جتنا اللہ چاہے اتنا انسان کے پاس اس چیز کا علم ہوتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین میں، یعنی کہ اس کی بادشاہت جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں میں سمائے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا نشست و برخاست کی جو ہے اس چیز سے بالا تر ہے، ٹھیک ہے۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر نہ انسان قیاس کرے، ٹھیک ہے، اس کی کیفیت و حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ البتہ حدیث میں اتنا آتا ہے کہ اس کی جو کرسی اور عرش ہے وہ بہت عظیم الشان جسم ہے، جو تمام آسمان اور زمین سے بدر جہائے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، آسمان اور زمین سے کئی قدر وہ بڑے ہیں، وسیع ہے، گھیرے ہوئے ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو، سمائے ہوئے ہے اس کی وسعت، یعنی کہ اس کی بادشاہت جو آسمانوں اور زمینوں کو۔ ولا یعودہ حفظہما اور نہیں تھکاتی اس اللہ کو حفظہما ان کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین اور اس میں چیزیں جو ہیں ان میں ان کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتا، یہ چیزیں نہیں تھکاتی اللہ تعالیٰ کو کہ اس کی حفاظت کرتے تھک جائے۔ وہو العلی العظیم وہ عالی شان بلند مرتبہ عظیم ہے، وہ بلند مرتبہ اور عظیم ہے، مطلب اس جیسی کوئی عظمت والا نہیں ہے، اس جیسا کوئی بلند نہیں ہے، علی العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے جبر دین میں سختی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قد تبین الرشد جب واضح ہو گئی ہدایت من الغی گمراہی سے، یعنی کہ واضح ہو گئی ہے ہدایت جو ہے کھل کے سامنے آ گئی ہے، گمراہی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر بندے کے لیے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ پس جو یکفر انکار کرے نہ مانے بالطاغوت گمراہ کرنے والوں کو، مطلب شیطانوں کا انکار کرے، جو بھی گمراہ کرنے والوں کو جو نہ مانے، ویؤمن باللہ اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی بے شک اس نے تھام لیا ہے مضبوط کڑے کو، مضبوط رسی کو اس نے، وثقی مضبوط، عروہ کڑا، مضبوط رسی کو اس نے جو ہے وہ تھام لیا ہے، جس نے اللہ پر ایمان لے آیا ہے، اور جو شیطان ہے جو گمراہ کرنے والی طاقتیں ہیں،
ٹھیک ہے نا، ان کا اس نے انکار کیا ہے تو گویا اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے۔ اسلام کو مضبوط پکڑنے والا چنانچہ ہلاکت اور محرومی سے محفوظ رہتا ہے، اسی لیے اس کو ایسے شخص سے تشبیہ دی ہے کہ جو کسی مضبوط رسی کا حلقہ اپنے ہاتھ میں مضبوط تھام کر گرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح اسی رسی کے ٹوٹ کر گرنے کا خطرہ نہیں اور یوں کوئی رسی ہی چھوڑ دے تو اور بات ہے، تو اسی طرح اسلام میں کسی قسم کی ہلاکت اور خسران یعنی کہ خسارہ نہیں ہے، اور خود ہی کوئی اسلام کو چھوڑ دے تو اور بات ہے۔ وَمَن یکفر بالطاغوت، جو انکار کرے بالطاغوت گمراہ کرنے والوں کا یا شیطانوں کا، ویؤمن باللہ اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بے شک اس نے تھام لیا ہے مضبوط کڑے کو، مضبوط رسی کو تھام لیا ہے، لا انفصام لہا، نہیں ہے ٹوٹنا اس کو، ان کہ وہ اب ٹوٹے گا نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ جو ہے سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف، ان کے اللہ تعالیٰ جو ہے مددگار ہوتا ہے ایمان والوں کا، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے جو دوست ہیں وہ شیطان ہیں، شیطان ان کے دوست ہیں، کافروں کے دوست شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں ان کو نور سے اندھیروں کی طرف، جو وہ گمراہ کرنے والے ہیں ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ اس آیت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اور کفر جو ہے وہ سب سے بڑی مصیبت ہے، یعنی کہ اور جو کافر ہیں ان کے دوستی بھی جو ہے وہ ظلمت ہے، کافروں کی دوستی بھی ظلمت ہے، اندھیرا ہے، گمراہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، وہ نکالتے ہیں ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، ظلمات اندھیرے، الی النور روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور کافر لوگ، اولیاءہم الطاغوت، ان کے جو دوست ہیں وہ سرکش طاقتیں ہیں، گمراہ کرنے والے شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور، وہ نکالتے ہیں ان کو من النور نور سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔